السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں شب میں آج آپ نے تراویحوں میں 28واں پارہ سماعت فرمایا اور 29ویں پارے کی 2 صورتیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر 59ویں صورت ہے، مدنی صورت ہے، 24 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 42ویں نمبر پہ ہے، 101 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں کافروں پر اللہ ایسی جگہ سے عذاب بھیجتا ہے کہ جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر رعب غالب آ جاتا ہے۔ 9 نمبر آیت میں ایمان والے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں مال دے کر دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، چاہے اپنے یہاں تندرستی ہو۔ طبیعت کے لالچ یعنی بخل سے بچائے جانے والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ 13 نمبر آیت میں کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کی ہیبت و خوف اللہ کی ہیبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، یہی ان کی ناسمجھی ہے۔ ایمان ہوتا تو اللہ کے زیادہ قریب، اللہ سے زیادہ ڈرتے۔ 21 نمبر آیت میں اگر قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ پہاڑ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ 22 سے 24 نمبر آیت، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان رحم کرنے والا، بادشاہ حقیقی، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان یعنی پناہ دینے والا، غالب، زوراور، بڑائی والا، شریک بنانے والی چیزوں سے پاک، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، جیسے تمام اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ حشر کی آخری آیتیں، یہ قرآن مجید میں اللہ کے صفاتی ناموں کا حسین ترین گلدستہ ہے۔ سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، 60 نمبر صورت ہے، 28ویں پارے میں، مدنی صورت ہے، 13 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے، 91 نمبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 3 نمبر آیت میں قرابت دار، رشتہ دار اور اولاد قیامت میں فیصلے کے وقت کام نہ آئیں گے۔ 4 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کے لیے بھی یہی بات آئی قرآن میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات آئی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان میں۔ 5 نمبر آیت میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش نہ بنا، مطلب کافر ہم پہ ظلم کریں اور وہ ان کی آزمائش کا حصہ ہو، جیسے آج پوری دنیا میں ہم مسلمان کافروں کی آزمائش کا حصہ ہیں۔ 7 نمبر آیت میں ہو سکتا ہے آج جو ہمارے دشمن یعنی کافر ہیں، آگے چل کر اللہ ان میں اور ہم میں محبت پیدا کرتے، اسے تمام قدرت حاصل ہے، یعنی وہ بھی ایمان میں آ جائیں سب لوگ۔ 8 نمبر آیت میں جو غیر مسلم دین کے بارے میں ایمان والوں سے نہیں لڑتے اور نہ ہی انہیں وطن سے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، انصاف اور بھلے برتاؤ کرنے کو کہا گیا ہے۔ 9 نمبر آیت میں اللہ ہمیں ان غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جو ایمان والوں سے دین کے بارے میں لڑائی لڑیں اور انہیں وطن سے نکالیں یا وطن سے نکالنے والوں کی مدد کریں۔ ایسے کفار سے محبت کرنے والے کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ 10 نمبر آیت میں کافروں کی بیویاں اگر ایمان لے آئیں تو ان کا سچائی کا امتحان لے کر ان کے مہر جو انہیں پہلے شوہر نے دیے ہوں وہ واپس کر کے انہیں کافروں کی طرف نہ بھیجنے کا حکم ہے، اگر ان سے ایمان والے نکاح کرنا چاہیں پھر تو جائز ہے۔ 12 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو اللہ کی طرف سے یہ شرط بیعت کے لیے ضروری طے پائی کہ وہ شرک، چوری، زناکاری، اپنی اولاد کو مار ڈالنا جیسے کام نہیں کریں گی، کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھ و پیروں سے گڑھ لیا ہو، یعنی سیکس اسکینڈل کا معاملہ نہ ہوگا، جیسے اولاد کسی اور کی اور نام کسی اور کے لگائیں گی، اور کسی نیک کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حکمی نہ کریں گی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لینے کی اجازت اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم ہوا۔ 61 نمبر صورت سورہ صف، مدنی صورت ہے، 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 اور 3 نمبر آیت میں مومن جو بات کہے پھر اسے پورا نہ کرے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے 1 2 3 جگہ کہی یہ بات کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔
4 نمبر آیت میں اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب باندھ کر ایک جٹ ہو کر جنگ کریں اور ایسے مضبوط بنے رہیں جیسے سیدھا پلائی دیواروں کی عمارت ہو۔ 8 نمبر آیت میں کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا اور غالب کرے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ 13 نمبر آیت میں آخرت کے فکر مندوں کو اللہ کی مدد اور ہر کام میں جلد کامیابی کی خوشخبری ہے۔ سورۃ جمعہ شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 11 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے، قرآن میں 62ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جو انہیں پاک کلام کی آیتیں پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب کی شریعت بتانے کتاب کی اور حکمت سکھانے آئے تھے۔ 5 نمبر آیت میں توریت شریف پر عمل نہ کرنے پر یہودیوں کو اللہ نے کتابیں لادے ہوئے گدھوں سے مثال دی ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ واقعی ہم کلام پاک سے ہمارا کیا ہے، کہیں ہم بھی کتابیں لادے ہوئے گدھے تو نہیں ہیں کہ ہمیں عقل ہی کچھ نہیں۔ 6 نمبر آیت میں یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم ہی واقعی اللہ کے دوست اور سچے ہو تو اللہ کے محبوب بندے تو اس کی راہ میں جان دینے کو تیار رہتے ہیں تاکہ اپنے محبوب سے مل سکیں۔ 7 نمبر آیت میں اپنے ہاتھوں اپنے آگے بھیجے اعمال کے بارے میں پتہ ہونے کی وجہ سے یہود کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے تھے۔ 8 نمبر آیت میں لوگ جس موت سے بھاگتے پھرتے ہیں وہ انہیں پہنچ کر رہتی ہے۔ 9 نمبر آیت میں ایمان والوں کو جمعے کے دن جمعے کی اذان کی آواز سن کر خرید و فروخت بند کر کے اللہ کی ذکر کی طرف جانے کا حکم ہے، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ خطبہ و نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے، کیونکہ اور نمازوں سے جمعے کی نماز کا فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ خطبہ ہے۔ 10 نمبر آیت میں نماز کے بعد اللہ کا فضل یعنی کاروبار، رزق وغیرہ تلاش کرنے کی بکثرت اللہ کا ذکر کرنے سے فلاح و کامیابی ملے گی۔ 11 نمبر آیت میں سودے کی خرید و فروخت اور کھیل تماشوں میں سرگرمی سے لگ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دھیان، شریعت وغیرہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس آخرت ہے وہ اللہ کی تجارت و دنیا سے بہت بہتر ہے اور اللہ ہی بہتر دینے والا ہے۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں 63 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، 11 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 104 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں منافق قسموں کو ڈھال بناتے ہیں جو برا کام بتایا گیا ہے۔ 4 نمبر آیت منافق دیکھنے میں خوشنما لگتے ہیں اور باتیں کریں تو سننے کو دل چاہتا ہے، مگر یہ دیوار سے لگی سوکھی لکڑیوں کی مانند بے جان ہیں۔ 8 نمبر آیت میں اصل عزت آخرت کی ہے جو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ 9 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ کہیں مال اور اولاد ہمیں اس کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ایسا کرنے والوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ 10 سے 11 نمبر آیت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی موت سے پہلے خرچ یعنی صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے، کیونکہ عین موت کے وقت سجدہ کر کے اپنے نئے اعمال میں شمار ہونے کی مہلت مانگنے پر بھی ہرگز مہلت نہ ملے گی۔ سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، 28ویں پارے میں مدنی صورت ہے، 18 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 108 نمبر پہ۔ 3 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کو عدل اور حکمت سے بنانے والے اللہ نے ہی ہماری صورتیں بنائی ہیں جو بہت اچھے نقشے پر بنائی گئی ہیں۔ 4 نمبر آیت میں اللہ ہمارے خیالات اور ان لاشعور کی چیزوں کو بھی جانتا ہے جن سے ہم بھی واقف نہیں ہیں۔ 11 نمبر آیت میں کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اللہ سے ہر چیز میں راضی رہنا اور اس سے راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 14 نمبر آیت میں ہماری بیویوں اور بچوں میں اب بعض ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے، مطلب انہیں جتنا پیار، حکمت اور درگزر سے دین کے راستے پر لانا چاہیے، مطلب ضروری ہے، ورنہ انہی میں ہمارے دشمن ہیں، آخرت میں ہمارے لیے خطرہ بنیں گے یہ لوگ۔ 15 نمبر آیت میں ہمارے مال اور ہماری اولاد سراسر ہماری آزمائش ہیں اور یہ بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سورہ الطلاق شروع ہوتی ہے، 65 نمبر صورت ہے، 28ویں پارے میں، مدنی صورت ہے، 12 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 65ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
1 نمبر آیت میں طلاق کی عدت میں مرد کو اپنی عورت کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے اور نہ ہی عورت کو خود جانا چاہیے۔ 2 نمبر آیت میں عدت پوری کرنے یعنی 3 حیض کے قریب اپنے ہی لوگوں میں سے 2 انصاف پسند مسلمان معتبر گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے رجوع کرنے یا عزت سے الگ کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ ہر قیامت کے دن پر ایمان اور تقوی والے لوگوں کے لیے اللہ آزمائش سے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح سے قرآن کا قانون معلوم ہے لوگوں کو کہ 2 مسلمانوں کی موجودگی میں ہی رجوع کرنے یا طلاق کرنے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کہا نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اور جب حلالہ ہو جاتا ہے حرام کاری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سب پچھتاتے رہتے ہیں۔ 3 نمبر آیت میں متقی لوگوں کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ 4 نمبر آیت میں حیض بند ہو گئی، عورتوں کی طلاق کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت حمل کے فراغت کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، مطلب چاہے حمل سے فراغت 1 دن بعد ہی ہو جائے جو عدت پوری کر سکے۔ 12 نمبر آیت میں اللہ نے 7 آسمان اور ان کی طرح 7 زمینیں بنائی ہیں، ان سب کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ سورہ تحریم شروع ہوتی ہے، 66 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، 12 آیتیں، 2 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 نمبر آیت میں کوئی بھی حلال چیز جسے اللہ نے ہم پر حرام نہیں کیا اسے خود حرام نہیں کرنا چاہیے۔ 2 نمبر آیت میں کسی جائز کام کو نہ کرنے کی قسم اگر مضبوطی سے توڑنی پڑے تو قسم کا کفارہ دے کر ہی اس کام کو کرنا چاہیے۔ 6 نمبر آیت میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کی شریعت کی تاکید کرتے ہوئے اہل جہنم سے بچانے کی کوشش کا حکم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ 8 نمبر آیت میں ایمان والوں کو گناہ پر سچی توبہ اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم ہے تاکہ دنیا میں انہیں گناہوں سے دور کر کے اور قیامت میں ان کی باقی گناہ معاف کر کے ان کا رب نہروں والی جنت میں داخل ہوگا۔ 10 نمبر آیت میں اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر بھی انہوں نے ان کی خیانت کی، اس لیے دونوں نبی ہونے کے لائق نہیں۔ دونوں نبی ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے جو ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور وہ دونوں دوزخی ہو گئیں۔ خیانت مطلب اپنے نبی شوہر پر ایمان نہ لا کر اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا ان لوگوں نے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ نے فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے اپنے پاس جنت میں مکان بنانے، فرعون اور اس کے عمل سے بچانے اور ظالم لوگوں سے بچانے کی دعا کی۔ یہ دیکھیے کہ محلوں کی تمام عیش کے باوجود ایمان کے لیے اس لیڈی نے موت کی چاہت دکھائی۔ اس دعا کے حساب سے بھی جنت اللہ کے قرب کا دوسرا نام ہے۔ سورہ ملک آیت جو ہیں اس میں 2 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے 77 نمبر پہ ہے اور قرآن میں 67 نمبر پہ، پارہ 29۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی نے اس صورت کے بارے میں ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ایک صورت یہ ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے۔ اس سورہ ملک کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ 10 نمبر آیت میں جہنم کے لوگ افسوس کے ساتھ اقرار کریں گے کاش ہم نے پیغام ٹھیک سے سمجھ لیا ہوتا تو آج ہم آگ میں رہنے والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ 12 نمبر آیت میں اپنے پروردگار سے غائبانہ یعنی بنا دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہی بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ 16 نمبر آیت میں انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، جبکہ اگر اللہ چاہے تو انسان کو زمین میں دھسا دے یا زمین کو ایسا کر دے کہ کپ کپاتی زلزلے جیسی حالت ہو جائے، تب کیا حال ہوگا؟ مطلب پھر ہم اس طرح سے نہیں رہ پائیں گے جیسا آج رہتے ہیں۔ زمین اگر تھر تھراتی رہی تو ہم بھی نہ نیند آئے گی نہ چین آئے گا۔ 19 نمبر آیت میں کھلے اور بند ہوتے ہوئے پروں سے اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ انہیں فضا میں اللہ کے علاوہ کون تھامے ہوئے ہے۔ 23 نمبر آیت میں اللہ نے ہمارے کان، آنکھیں اور دل گزاری کے لیے
اللہ نے ہمارے کان، آنکھیں اور دل شکر گزاری کے لیے بنائے ہیں، پھر بھی ہم ان سے بہت کم شکر گزاری کرتے ہیں۔ 30 نمبر آیت میں اگر ہمارے پینے کا پانی زمین کے نیچے اتر جائے تو اللہ کے سوا اسے کون اوپر لا سکتا ہے، پوچھا گیا ہے۔ آج کی آخری سورت سورہ قلم 29ویں پارے میں ہے، مکی صورت ہے، 52 آیتیں، 2 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 2 نمبر پہ اور قرآن میں 68ویں نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 سے 4 نمبر آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ مجنون یعنی دیوانے نہیں ہیں، معاذ اللہ، بے شک آپ کے لیے بے انتہا نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ 9 نمبر آیت میں کفار مکہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پہنچانے کے معاملے میں ڈھیلا پڑے تو وہ بھی اپنی دشمنی میں ڈھیلا پڑ جائے، یعنی کوئی سمجھوتے کی شکل ہو جائے۔ باطل ہمیشہ کمپرومائز کے چکر میں رہتا ہے۔ 10 سے 14 نمبر آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار، کمینے، عیبی، چغلی خور، بھلائی سے روکنے والے، حد سے بڑھ جانے والے، گناہ گار، گردن کش اور بے نسب انسان کا کہنا نہ ماننے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بدنام ہوتے ہیں اور صرف اس لیے سرکشی کرتے ہیں کیونکہ وہ کثرت سے مال والے اور بیٹوں والے ہوتے ہیں۔ 24 نمبر آیت میں کسی غریب یا مسکین کو کچھ مانگنے آ جانے کا ڈر گرے ہوئے کردار کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ 52 نمبر آیت میں قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آج الحمدللہ 28واں پارہ پورا ہو گیا اور 29ویں پارے کی شروعات بھی ہو گئی۔ میں آج آپ کو واقعہ یاد دلاتا ہوں، سب کو معلوم ہے، مگر آپ کہیں بھی ڈبل مائنڈیڈ ہوں یا کہیں بھی آپ جو ہے کنفیوز ہوں تو فتح مکہ آپ یاد کرو۔ فتح مکہ کے وقت جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا اور یہ کہا تھا تو اذان دے بلال یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو وہاں جا کے وہ کنفیوز ہو گئے کہ میں رخ کدھر کروں۔ مدینے میں جب مدینے میں ہوتے تھے تو رخ کرتے تھے کعبے کی طرف، یعنی مکے کی طرف۔ اب تو مکے پہ ہی کھڑے تو رخ کدھر کروں۔ جب بہت زیادہ بے چین ہو گئے تو حضور سے ہی آواز دے کے پوچھا، جب حضور نیچے نظر آئے کہ حضور مدینے میں تو رخ ہوتا تھا مکے کی طرف، اب میں رخ کہاں کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک بات کہی کہ میری طرف رخ کر لے۔ تو یہ ہمیں یہ میسج دیتی ہے بات کہ ہم جب بھی زندگی میں کبھی کنفیوز ہوں، کہیں اٹکیں، تو اپنا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں کہ جس معاملے میں کنفیوز ہوں کہ وہاں نبی نے کیا فرمایا، کیا عمل کیا، کس طرح نکلے۔ کوئی بھی معاملہ آپ کا زندگی میں اٹک گئے، لیکن اس کے لیے آپ کی سیرت پہ نظر ہونی چاہیے۔ میں نے شاید مسجد میں پرسوں یہ بات کہی تھی کہ سیرت کی کتابیں آتی ہیں بہت آسان زبان میں، آپ بازار سے لے لیں، اپنی جو بھی آپ لینگویج اچھے جانتے ہوں، لیکن سیرت ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک تو نبی کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ لڑکیوں کو جو اپنی بیٹی کی بہنیں ہیں انہیں تذکرے صحابیات کر کے ایک کتاب ہے جماعت اسلامی والوں کی، بہت ہی بڑھیا کتاب ہے۔ اس میں صحابیات کے قصے ہیں، حضرت فاطمہ وغیرہ کے، جتنی بھی حضور کی صحابیات ہوئی ہیں، بیٹی بیوی، سب کے قصے ہیں، تو اس سے انہیں جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ لوگ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو ہم کبھی بھی کنفیوز ہوں زندگی میں، کبھی پھنس جائے کسی معاملے میں، تو پلٹ کے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ہمیں ٹیچ کیا ہے اور کیا ہمیں بتا کے گئے کہ ہمیں کس طرح سے یہ کام کرنا چاہیے، تو ہم ایک دم نکل جائیں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش یہ کریں سیرت آپ کی نظر میں ہوگی تو اور زیادہ آسان ہوگا، نہیں تو اگر کوئی اٹک آئے سامنے تو آپ پھر کتاب کھولیں اور دیکھیں گے یہاں ایسے حالات میں نبی نے کیا کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔